ہوا، وہ پلس وہ جو از اکول ٹو وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ و دین الحق کی. ہم نے بھیجا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ پہلا باب ہے، اس کو ہم تفصیل سے کریں گے ذرا تاکہ مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے آ جائیں. ایک آپ کا مزید فی اب آپ کے ساتھ ایک جو ہے تعلق بن جائے. ہاں جی، ہم نے بھیجا، ارسلنا، ماشاءاللہ. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، مفعول آ گیا، ارسلنا نوحن، فعل فاعل مفعول، جملہ اسم میں کنورٹ کریں. نحنو ارسلنا نوحن، انا داخل کریں، یہ تو پکی پریکٹس ہوگی آپ کی. انا ارسلنا نوحن الی قومہ، کہاں بھیجا؟ ان کی قوم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ان سب کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، کیا حکم دے کر بھیجا؟ کہ اپنی قوم کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان پر ایک عذاب علیم آئے. ٹھیک ہے، یہ رسولوں کا ایک مشن تھا کہ سب کو جو ہے اللہ کی بندگی میں لے آیا جائے، یہ بنیادی مشن تھا. اچھا جی، سورۃ الفیل میں آپ دیکھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو آپ اس کا آدھا حصہ کر سکتے ہیں، فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا، اور اس نے بھیجا ان پر، وارسل علیہم طیرا، ایسے پرندوں کو، ابابیلا، جو جھنڈ کی شکل میں تھے، ترمیہم، ترمی، وزن لائیں، کل ہی بتایا تھا آپ کو، ترمی، یہدی، یبکی، ترمی، رما یرمی، رامیم یا مادہ، ترمیہم، رما آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، فجعلہم، پس اس نے ان کو کر دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند. تو دیکھیں جو آگے چلتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے حصہ جو ہے وہ کھلتا آ رہا ہے. طا عین میم، اطعما. ہاں جی، مضارع کیا بنے گا؟ یطعم، اطعما یطعم اطعامن، کھلانا. باب فعل کی خاصیت ہے کہ متعدی بنانے کے کام آتا ہے. یعنی طا عین میم مادہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوگا تو کھانا کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن جب باب فعل میں آپ لائیں گے تو یہ کھلانا کے معنی میں استعمال ہوگا. ایکسیپشنز آر دیئر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب فعل سے بھی کوئی لازم فعل آ جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کو دوں گا میں. اطعما یطعم، اطعامن، کھلانا. اطعما، اطعما، اطعمو، اطعمت، اطعمتا، اطعمنا، اطعمتا، اطعمتما، اطعمتم، اطعمتی، اطعمتما، اطعمتن، اطعمتو، اطعمنا. یطعمو، تطعمو، تطعمو، اطعمو، نطعمو. یطعمانی، تطعمانی، تطعمانی، تطعمانی. یطعمونا، یطعمنا، تطعمونا، تطعمنا، تطعمینا. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ کھلاتے ہیں، کیا عربی ہوگی؟ وہ کھلاتے ہیں. پہلے فعل پہ نظر ڈالیں، ماضی ہے، مضارع ہے؟ مضارع ہے. وہ کھلاتے ہیں جمع کا صیغہ ہے اور وہ تھرڈ پرسن ہے تو یا علامت مضارع والا صیغہ ہے. یطعمون، وہ کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں.
کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ طعام. یطعمون الطعام، یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں. علی حبہ، اس کی محبت میں یا اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی محبت کے باوجود. خود بھی محبت ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. ہم بولتے ہیں نا اردو میں علی رغم. یطعمون الطعام علی حبہ. اب یہ کھلانا جو ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے بتایا تھا باقی عربی آپ کو قرآن سکھائے گا. کھلانا جو چیز کھلائی جائے اور جس کو کھلایا جائے. تو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ پہلا مفعول ہو گیا. اب ظاہر بات ہے کسی کو کھلایا جا رہا ہے وہ مفعول آگے آ رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، کسی مسکین کو، ترجمہ نکرہ میں، کسی مسکین کو، و یتیمن، اور کسی یتیم کو، و اسیرن، اور کسی قیدی کو. یہ ان کی صفات اللہ تعالی نے بیان کی ہیں جو جنتی لوگ ہیں. یوفون بالنذر، یہ یوفون جو ہے یہ بھی باب فعل کے ورب ہے. تو قرآن مجید میں یہاں ایک بات ایڈیشنل نوٹ کر لیں کہ مزید فی ابواب میں سے باب فعل سب سے زیادہ استعمال ہوا. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نذر کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم کھلاتے ہیں، اس کے بھی کیا ہوگی؟ ہم کھلاتے ہیں. یطعمو سے آئے جمع متکلم کے صیغے میں، نطعم. ہم کھلاتے ہیں تم کو. نطعم تمہیں، تم سب کو، کم. ہم کھلاتے ہیں تمہیں لِوَجْهِ اللَّهِ. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے، یا تو آپ اس کو اسمیہ میں کنورٹ کریں. آپ اس پر ڈائریکٹ انا داخل نہیں کر سکتے، فعل پر انا داخل نہیں ہوگا. اگر کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ ما کا اضافہ کرتے ہیں، تو پھر کلمہ حصر کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ اس طرح کا ترجمہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے کیا. یعنی انما اس کلمہ حصر کا ترجمہ اردو میں ممکن نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بڑے زور سے تاکید سے بات کی جا رہی ہے. کہتے کیا ہیں وہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نریدو، نریدو پھر باب فعل آ گیا. خیر سے ہی فعل بیچ میں گھسا ہوا ہے، خیر سے ہی مادہ گھسا ہوا ہے، حروف علت گھسے ہوئے، اس لیے نریدو آئے گا تو میں کرواؤں گا انشاءاللہ. لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں انسان کے اندر جو ایک چیز رکھی ہے کہ انسان نیکی کرے اور پتہ ہی نہ چلے کسی کو، یہ تو کوئی بات نہیں. یعنی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کی ہوئی نیکی یا اس کا خرچ کیا ہوا جو ہے وہ نظر آئے. اچھا، یا کم از کم چلے نظر دوسروں کو نہ آئے، کم از کم جس پر اس نے خرچ کیا ہے وہ تو احسان مانے نا. ماننا چاہیے. اگر وہ احسان نہیں مانتا تو یہ دوسرا طرز عمل، غلط طرز عمل ہے. لیکن آپ اس نیت پہ کھلا رہے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو جھک کے سلام کرتا ہے، آپ پاس سے گزرتے ہیں تو دور سے سلام ہوتے ہیں، تو اندر جو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اب وہ آپ کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس لیے تو نہیں کھلا رہے. وہ تو آپ کے اندر جو ایک چیز ہے
اس کے لیے کھلا رہے ہیں. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ آج میں ایسے اس پہ خرچ کر رہا ہوں تو کل کو فلاں سے کام لوں گا، یہ میرے کام آئے گا. لا نرید منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، شکریہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جو بڑا ہی سخت ہے، بہت سخت ہے وہ کہ دن. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ، جزا یجزی، وَجَزَاهُمْ، اور وہ بدلہ دے گا انہیں، بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کی وجہ سے، جَنَّةً وَحَرِيرًا. تو یہ باب افعال میں سے کچھ مادے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج صرف آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ باب افعال ہمارا مزید فی ابواب میں سے پہلا باب ہے، کثرت سے استعمال ہونے والا باب ہے. اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. اس کی خاص خاصیت یہ ہے، ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ پھر یہ بات ہو سکتا ہے کل میں بھول جاؤں، اس لیے ایک مادہ ہی ساتھ کر کے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. فا لام ہا مادہ ہے میرے پاس، فا لام ہا. جی فا لام ہا کیا سیگا بن گیا؟ افلاح یفلح، افلاحن. تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاح پانا. افلاح پانا لازم فعل ہے. یہ تو لازمی نہیں ہے کہ باب افعال سے سارے مادے جو ہیں وہ متعدی، موسٹلی جو ہیں وہ متعدی ہی استعمال ہوتے ہیں. ہاں ایکسیپشن ہے، کوئی لازم فعل بھی آ جائے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے. پھر کون سے مومن، ان کی صفات آگے ذکر کی گئی ہیں. تو باب افعال ہمارا لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. ہم نے یہاں پریکٹس جو یہ کرنی ہے وہ یہ کہ میں آپ کے سامنے باب کا نام رکھوں گا، اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بتاؤں گا. آپ نے ان زائد حروف کو ڈھونڈنا ہے، وہ آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں ملیں گے، اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے. گردانیں آپ کو الحمدللہ ماضی مضارع کی کرنی آ گئی ہیں. پھر مختلف مادوں کو ہم اس باب میں ڈال کر کچھ پریکٹس کیا کریں گے. مادے صحیح افعال کے بھی آئیں گے، غیر صحیح افعال کے بھی آئیں گے. غیر صحیح افعال آپ سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کی ان کی، کیونکہ جو آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، اس میں زیادہ تر مادے غیر صحیح افعال کے تھے، اس لیے ہماری آج کی گفتگو میں وہ نہیں آ سکے. یؤمنون، یقیمون، یوقنون، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ غیر صحیح افعال کے مادے ہیں. تو آج میں نے صحیح افعال کے مادوں کی کچھ پریکٹس آپ کو کروا دی. 3-4 مادے ہم نے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی غیر صحیح فعل جو ہے ہم کل پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالی یہاں پر بورڈ پر دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں استقامت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.